ویلکم گائز، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی پی ایف انسپریشن یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انسپریشنل ٹاپک تو ہے ہی، اور سب سے بڑا بیسٹ ٹاپک ہے۔ جو دنیا کے 7 ارب لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہر طرف لوگ ان کو ہی پسند کریں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں سب سے زیادہ ویلیو حاصل کروں، میری ویلیو سب سے زیادہ ہو، لوگ مجھے پسند کریں، لوگ میری بات سنیں، لوگ مجھے جاننے کی کوشش کریں، میں فیمس ہو جاؤں، مطلب ہر چیز میں ہی ہو جاؤں۔ تو کیا ہم ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ہمارے پاس ان سب چیزوں کو کرنے کی کوالٹیز، نالج، علم، طریقہ کار، سٹائل ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ ناممکن تو ہے ہی نہیں، ہر انسان یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ پر بات یہ ہے، شرطیں ہیں، کچھ شرط یہ ہے کہ مین چیز ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے، کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بہت ہی اہم اور زبردست باتیں میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ان میں سے 1 2 3 کوئی بھی ایسی بات کو اگر فالو کر گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ویلیو بننا شروع ہو جائے گی، معاشرے میں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام آپ کس طرح کریں؟ کوشش کیا کریں کہ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا پڑے گا۔ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم ہر قسم کی بات سمجھنے میں اور اس کا ریاکشن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے پوزیٹیو طریقے سے۔ پوزیٹیو مائنڈ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے انٹرسٹ کی گفتگو کریں۔ اگر آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو کرنے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کے انٹرسٹ کی گفتگو کریں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، جب بھی کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو فوراً اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اگلے کے اوپر آپ کا امپیکٹ نیگیٹو کر دیتی ہے، آپ کی ویلیوز گرا دیتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے انٹرسٹ کی بات کریں، تو پھر اگلا بندہ آپ کی ویلیوز کو سمجھے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ کوشش کریں کہ نرم اور با اعتماد لہجے سے بات کریں، مطلب جلد بازی میں نہیں، بڑے نرم اور با اعتماد لہجے سے آپ نے بات کرنی ہے، پازیٹیو طریقے سے۔ اس کے بعد دوسروں کی بات کو پہلے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ کسی کی بات سننے کی بجائے فوراً سے اس کا ریاکشن دینے شروع کر دیتے ہیں، فوراً سے اس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے جو ویلیوز میں اضافہ نہیں کرتی۔ ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے دوسرے بندے کی بات کو بڑے لائٹلی طریقے سے سمجھیں اور سنتے چلے جائیں۔ جب آپ اس شخص کی بات سنتے چلے جائیں گے، اس بندے کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ اس طرح، اس کی سائیکی یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اگلا بندہ، وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں، اپنا غبار نکال رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کا غبار باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اور اس کو سکون دینے کی وجہ ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے کی بات بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور توجہ سے بات سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے، تو وہ بندہ آپ کو ویلیوز دیتا ہے کہ یار یہ بندہ میری سٹریس اور میری بات سن کے مجھے ریلیکس کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کی بات کو توجہ سے ہم نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کی بات کا ریاکشن نہیں دینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی بات سنی ہے تو فوراً اپنی کہانی لے کے سامنے آ جاتے ہیں، او یار میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، میں نے تو ایسے کیا، مطلب اگلے بندے کی بات کو رد کر کے اپنی سٹوری اس کے اندر گھسیڑ کے تو اس کی جو ہے نا اس کی بات کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیول کو، امپیکٹ کو نیگیٹو کر دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ جو پوری سٹوری کسی دوسرے کی بات سنی، اس سے مناسب لہجے میں، نرم طریقے سے، با اعتماد طریقے سے اس کو اچھا سا مشورہ دیں اور زیادہ بات نہ کریں، تاکہ اس کو کیوریوسٹی رہے کہ یار یہ بندہ کمال ہے، اس نے میری سٹریس بھی دور کی ہے اور میری مدد بھی کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوشش یہ چیز ہے۔ اور آپ کو بے صبری اور جلد باز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
یہی طریقہ ہے، کیونکہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور جلد بازی کہ اگلا بندہ ہمیں ویلیوز دے رہا ہے تو ہم فوراً بے صبری سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نہ جلد بازی کرنی ہے اور نہ بے صبرا ہونا ہے. بڑے تحمل سے، سکون سے، صبر کے ساتھ ساری گفتگو کے ساتھ سارے معاملات کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ طریقے آپ نے چھوٹے چھوٹے لازمی اپنے پاس رکھنے ہیں. جو چیزیں میں بتاؤں گا اگر ایک بات بھی پک کر کے سمجھ لیں، آپ کی زندگی میں سب کے لیے بہتری آ جائے گی. اس کے بعد ہر طرح کا علم اور لہجہ رکھنا آپ کو آنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس علم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو بندہ جو کسی بھی آپ سوسائٹی میں ہوں، چاہے فیملی میں ہوں، چاہے دوستوں میں ہوں، چاہے کسی بھی ایسی جگہ پر ہوں، چاہے کسی سکول میں، ہاسپٹل میں، مطلب انوائرمنٹ کے مطابق آپ کا مائنڈ سیٹ کام کرنا چاہیے. اس انوائرمنٹ کے مطابق آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس ڈسکشن کا طریقہ ہو اور ویسا ہی آپ کا لہجہ بدل جائے. جیسے دوستوں میں ہے تو آپ رفلی بات کر لیتے ہیں، فیملی میں ہم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مطلب بزنس پلیس پہ ڈیفرنٹ، مطلب ہر جگہ پہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لہجہ بات کرنا چاہیے. یہ چیز بھی آپ کی زندگی میں بہتری کی طرف آئے گی. اور اس کے بعد کوشش کریں ہر طرح سے ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہونی چاہیے. مسکراہٹ ایک ایسی دنیا میں چیز ہے کہ آپ کا دشمن بھی جو ہے نا آپ سے جو ہے نا محبت کر سکتا ہے. یعنی مسکراہٹ سے آپ اگلے بندے کی طبیعت چینج کر سکتے ہو. کسی بندے کو آپ کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے تو آپ ہلکی سی مسکراہٹ دینا جانتے ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ ہر جگہ پہ اپنا معیار، اپنی عزت افزائی کروا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. تو ہمیشہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہے گی ہر جگہ پر، ہر مومنٹ میں، تو وہ بھی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لے کے آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی، اگر ہم کسی معاشرے میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں، اگر کسی دوست کے ساتھ، کسی بزنس پلیس پہ، کسی جاب والی جگہ پر، یا کسی فیملی میں کسی بھی ایونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی ساری باتیں کھول کے کسی کے آگے نہیں رکھنی. ہمیشہ کوشش کریں، یہ ایک سیلف کانفیڈنس کی بات ہے کہ کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کی، جو اپنی زندگی کی ساری باتیں کسی کے آگے نہیں رکھنی. کہتے ہیں نا ہمیشہ راز چھپے ہی رہیں تو آپ کی زندگی میں کامیابی ہے. راز ہمیشہ اپنے چھپا کے رکھیں، مخصوص بات کریں، مخصوص طریقے سے ڈسکشن کریں. زیادہ تر میں نے لوگ دیکھا ہے اگر سامنے والا بندہ اپنی زندگی کی ہسٹری کھول دیتا ہے تو وہ بھی اپنی زندگی کی ہسٹری کھول دیتا ہے. اس کا فرق یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو ان کی ویلیوز کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ بھی اس کے جیسے بن جاتے ہیں. تو اپنی سیلف پہ کنٹرول رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ بات نہ کریں اور اپنا سارا تجربہ، ساری کوالٹیز کسی کے آگے بالکل کبھی نہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ بہت زیادہ کانشیس ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد کا سوچا کریں. چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کی بہن ہے، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، مطلب ہر مومنٹ پہ لوگوں کے ساتھ سپورٹیو رہیں. جیسے لوگ فیل کریں کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، میری ہر طرف سے مدد کرتا ہے. کہ آپ اس کے پاس سامنے نہ بھی ہوں، موجود نہ بھی ہوں، تو پیچھے سے بھی وہ بندہ یہ کہے کہ یار یہ بندہ میرے لیے جب بھی میں فون کرتا ہوں، جب بھی میں کال کرتا ہوں، یہ فوراً میری ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے. تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے کوشش کرتے رہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر کوشش کرنی ہے کہ زیادہ اپنی غلطیوں کو تلاش کیا کریں. مطلب جب کبھی موقع ملے، جب کبھی نقصان ہو، جب کسی جگہ پہ آپ کو شکست ہو، تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یار میرے ساتھ غلط ہوا ہے یا میں یہ بہتر نہیں کر سکا، تو اپنی غلطیوں کو تلاش کیا کریں. مطلب اگر دن میں 12 گھنٹے ہیں تو 12 گھنٹے میں رات کو 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ کوشش کیا کریں اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا شروع کریں. جب ہم اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی جو مسٹیک ہمارے پاس ہوگی ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہم اس کو امپروو کر لیں گے. تو اسی طرح یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گی.
یہ چھوٹی چیز، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بے حد ضروری ہیں، اور یہ ہر روز ہمارا ان باتوں سے، ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ بڑی نارمل ہسٹری کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو اہمیت دیں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں ہم کوشش ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ گئے ہوں تو کوشش کرتے ہیں یار یہ بندے سے مجھے ضرورت نہیں ہے، یا اس سے مجھے کام نہیں ہے، یا اس نے یہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر پرفیکٹ اور لوگ آپ کو پسند کریں تو ہر طرف سے آپ کو کوپریٹیو رہنا پڑے گا، تو ہر شخص کو آپ کو اہمیت دینی پڑے گی، ہر بندے کی ویلیوز کو سمجھنا پڑے گا، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہے، چاہے آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کام اس بندے سے نہیں پڑنا۔ صرف اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کسی کو اہمیت دیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ عزت کرتے ہیں آپ کی، جو آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو اچھا ہی ثابت کرتے ہیں، یار وہ بندہ اچھا تھا، چاہے اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے یا میرے ساتھ یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھائی کی بات ہے، اس سے لوگ آپ کو اور بھی زیادہ پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو مرد اور عورت اور کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، چاہے بچہ ہو، اس کو بہت بہت پسند ہے، اور اس کے ساتھ ہر کوئی جو ہے نا بڑا لگاؤ رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی آپ نے تعریف کرنی ہے، ہمیشہ کوشش کریں دوسروں کی تعریف کیا کریں، کسی بھی شخص کی تعریف کریں۔ مطلب کسی نے، آپ کی وائف ہے، اس نے اچھا کھانا بنایا ہے تو لازمی کوشش کریں، چاہے دن میں 3 بار کھانا بنایا تو اگر نہیں بھی اچھا بنایا پر تعریف ضرور کریں۔ تعریف کریں گے تو آپ کی پذیرائی بڑھے گی، یہ لوگ آپ کو پسند کریں گے، تو آپ کی ویلیوز بڑھیں گی۔ تو جب آپ تعریف کریں گے تو تعریف ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، ہر بندہ تعریف سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ہو، آپ اس کی تعریف کریں، کاروباری پلیس پہ ہیں تو ان اپنے کام کرنے والے لوگوں کی، کسی کے ساتھ بزنس کریں ان کی تعریف کریں، کسی کے کپڑوں کی تعریف کریں، کسی کے جوتے کی، کسی کے کھانے کی، مطلب کسی کی گاڑی کی، کسی کی بائک کی، مطلب ہر کسی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، کسی کی پرسنالٹی کی تعریف کریں، کسی کے لباس کی تعریف کریں۔ مطلب ہے نا، تعریف کو اپنی زندگی کا آپ نے معمول بنا لو۔ اگر زندگی کا معمول کیا، زندگی کا حصہ بنا لو کہ آپ نے زندگی میں لوگوں کی تعریف، لوگوں کو کمپلیمنٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد سب سے اہم ہی ہے یہ بات، اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے نا، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے مخلص رہنا ہے، سچے رہنا ہے، اور با اعتماد رہنا ہے، اور جو ہے نا مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو ایک با اعتماد شخص رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مخلص، سچے اور با اعتماد لوگ کبھی نقصان نہیں کھاتے، کبھی بھی ان کو نقصان نہیں ہوتا، کبھی بھی ان کے آگے مشکلات بہت کم آتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ نے سچے بھی رہنا ہے اور مخلص بھی دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ اپنے اندر سے با اعتماد شخص بن کے رہنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتوں میں سے اگر کچھ باتیں بھی آپ کے ذہن میں کام کر گئی تو ڈیلی روٹین میں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ایک ساری دنیا آپ کو پسند کرے گی۔ آپ گھر میں بھی پسند کیے جاؤ گے، ساری فیملی میں، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی، ایونٹس پہ بھی، بزنس میں بھی، اور دنیا کے ہر حصے میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے بعد بڑے خاص انسان بن جائیں گے۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، آنے والی ہر ویڈیو کا انتظار کریں، اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔